نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ وہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، آج کے سبق میں باب کا نمبر ہے 15، باب ما جاء فی العمرہ، ساری عمر کے لیے کوئی چیز دینے کے بیان میں۔ عمرہ عمر سے مشتق ہے اور اصطلاح شرع میں عمرہ اسے کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو کوئی گھر دے دے اور کہے کہ تم ساری عمر اس میں رہو۔ عن سامرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت سامرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرہ جائزۃ لأہلہا او میراث لأہلہا، عمرہ نافذ ہے اور وہ گھر اسی کا ہے جس کو دیا ہے، یا پھر فرمایا کہ میراث ہے اس کے ناتے والوں کی، یعنی بعد اس کے مرنے کے، پھر وہ گھر کا مالک اول نہیں لے سکتا بلکہ اس کے وارث لیں گے جس کو اس نے دیا ہے۔ اس باب میں زید بن ثابت اور حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ اور ابن زبیر اور حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل امر عمرہ لہ ولعقبہ، جس شخص کو کوئی گھر ساری عمر کے لیے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ گھر تیرے رہنے کے لیے ہے اور تیرے وارثوں کے لیے ہے، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُؤْتَهَا، تو پس وہ گھر اسی کا ہے جس کو دیا گیا ہے، لَا تَرْجِعُوا إِلَى الَّذِي أَعْتَاهَا لِأَنَّهُ أَعْتَى عَطَاءً وَفَأَتْ فِيهِ الْمَوَارِثُ، سو وہ گھر اسی کے لیے ہے جس کو دیا گیا، نہیں پلٹتا اس کی طرف جس نے دیا تھا، اس لیے کہ اس نے ایسا دیا گھر کہ اس میں حق ہوگا وارثوں کا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ایسے ہی روایت کی معمر نے اور کئی لوگوں نے زہری سے، مالک کی روایت کی مثل، اور بعض نے زہری سے روایت کی ہے اور نہیں ذکر کیا اس میں لفظ والے عقبہ ہی، اور اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کا کہ جب مالک نے گھر کا کہہ دیا کہ یہ گھر تیرے لیے ہے تیری زندگی تک اور تیرے وارثوں کے لیے، تو وہ اسی کے لیے ہوگا جس کو دیا گیا ہے اور نہیں پھرتا دینے والوں کی طرف، اور اگر یہ نہ کہا گیا کہ تیرے وارثوں کے لیے تو پھر وہ پھر آتا ہے دینے والوں کی طرف جب وہ شخص مر جائے جس کو دیا تھا، اور یہی قول ہے مالک بن انس اور شافعی رحمہ اللہ علیہم کا، اور مروی ہے کئی سندوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمرہ ہو جاتا ہے اسی کا جس کو دیا، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کا، کہتے ہیں جب کسی نے گھر کسی کو دیا اور جس کو دیا ہے تو اس کے وارثوں کو وہ گھر ملے گا جس کو دیا گیا تھا، اگرچہ دینے والے نے وارثوں کا ذکر نہ کیا ہو۔ یہی قول ہے سفیان ثوری اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ کا۔ عمرہ اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص مکان اپنا کسی کو دے اور کہے یہ مکان میں نے تجھ کو تیری عمر تک دیا ہے، اور یہ کہنا تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ مکان تیرا ہے جب تک کہ تو زندہ رہے، اور جب تو مرے تو تیرے وارثوں کا اور اولاد کا ہے۔ اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ وہ مکان واہب کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور موہوب لاہو کی ملکیت میں ہو جاتا ہے، اور بعد موت موہوب لاہو کی وارثوں کو پہنچتا ہے، نہ واہب کے وارثوں کو، اور اس کے یعنی موہوب لاہو کے وارث نہ ہوں تو داخل بیت المال ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ متعلق کہے کہ یہ مکان تیرا ہے تیری مدت تک، جمہور کہتے ہیں کہ حکم اس کا حکم اول ہے۔
اور مذہب حنفیہ کا بھی یہی ہے، اور یہ ایک قول شافعی رحمہ اللہ کا بھی اسی کے موافق ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک اس صورت میں وارثوں کو موہوب لاہو کے نہیں ملتا بلکہ واہب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہے کہ یہ تیرے لیے ہے تیری عمر تک، اور اگر تو مر گیا تو یہ میری ملکیت ہے اور میرے مالکوں کی۔ صحیح یہ ہے کہ یہ بھی حکم اول رکھتا ہے، اور حنفیہ کے نزدیک یہ شرط یعنی رجوع کی فاسد ہے، اور یہ شرط فاسد کے فاسد نہیں ہوتا، اور صحیح تر قول شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی ہے، اور امام احمد کے نزدیک اس طرح کا عمرہ فاسد ہے بعض سبب شرط فاسد کے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ عمرہ سب صورتوں میں مالک کرنا منافع کا ہے، یعنی اصل شے موہب کی ملکیت سے نکلتی ہی نہیں۔ باب ما جاء فی رقبہ کے بیان میں، ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، العمرہ جائزۃ لأہلھا، عمرہ اس کا ہو جاتا ہے جس کو دیا ہے، والرقبہ جائزۃ لأہلھا، اور رقبہ اس کا ہو جاتا ہے جس کو دیا ہے، اور تفصیل رقبے کی آگے آنے والی ہے انشاءاللہ، ابھی پڑھتے ہیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، اور روایت کی ہے بعض نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً، اور اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کا صحابہ وغیرہ سے کہ رقبہ جائز ہے مثل عمرے کے، اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم کا، اور فرق کیا ہے بعض علماء کوفہ وغیرہ نے، رقبہ میں سو جائز کہا ہے عمرے کو اور ناجائز کہا رقبے کو، اور تفسیر رقبے کی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے کہ یہ چیز تیری ہے جب تک تو زندہ ہے، پھر اگر تو فوت ہو جاتا ہے مجھ سے پہلے تو یہ چیز پھر میری ہو جائے گی۔ اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ نے کہا رقبہ مثل عمرے کے ہے، اور وہ اس کا ہو جاتا ہے جس کو دیا، اور دینے والے کی طرف نہیں لوٹتا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ باب ما ذکر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلح بین الناس، باب کا نمبر ہے 17، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیث کے بیان میں۔ حدثنا کثیر بن عبداللہ، ہم سے کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ان جدہ اپنے دادا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او حل حراما، کہ صلح جاری اور درست ہے مسلمانوں کے درمیان مگر وہ صلح جائز نہیں کہ کسی حرام کو حلال کر دے، یعنی اس کے ارتکاب کا موجب ہو یا کسی حلال کو حرام کر دے، یعنی اس کے اجتناب کے واجب کرنے والی ہو۔ والمسلمون علی شروطہم، اور مسلمانوں کی شرطوں پر رہنا چاہیے، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، مگر وہ شرط کہ حرام کر دے کسی حلال کو یا حلال کر دے کسی حرام کو۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ باب ما جاء فی الرجل یدعو علی حائط جارہ خشبا، ہمسائے کی دیوار پر لکڑی رکھنے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 18۔ عن ابی ہریرہ قال سمعتہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فرماتے تھے، اذا استأذن احدکم جارہ ان یغزز خشبۃ فی جداری فلا یمنعہ، کہ جب اجازت چاہے ایک تم سے ہمسایا اس کا کہ ایک لکڑی گاڑے اس کی دیوار میں، یعنی میخ وغیرہ یا چھت کی کڑی شہتیر، تو منع نہ کرے اس کو۔ مطلب جس طرح کے لوگ گھر بناتے ہیں تو ایک دوسرے کی دیواروں کے اوپر اپنی چھتیں لگانے کے لیے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی دیواروں کے ساتھ بھی لے لیتے ہیں، مطلب اس طرح بچت ہو جاتی ہے نا کہ دیوار سانجھی ہو جاتی ہے اور اس کو اوپر چھت دونوں فریقین جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی اپنی الگ الگ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کسی کو رکھنے دینا اپنی دیوار کے اوپر کسی دوسرے کے گھر کا چھت کا جو شہتیر ہے وہ،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو اسے منع نہ کریں۔ پھر جب بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، فلما حدث ابو ہریرہ تَتَعُوا رؤوسہم فقال، پھر جب بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث، جھکائے لوگوں نے سر اپنے، یعنی خجالت یا شرمندگی سے، فقال پس کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، ما لی اراکم عنہا معرضین واللہ لا ارمین بہا بین اکتافکم، کیا ہے مجھ کو دیکھتا ہوں میں تم کو آراز کرنے والے اس سے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں ماروں گا اس حدیث کو تمہارے شانوں میں، یعنی تم سے اس پر عمل کروا کر چھوڑوں گا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور مجمع بن جاریہ سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حسن صحیح ہے اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کا، اور یہی کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، اور مروی ہے بعض علماء سے کہ انہی میں ہے مالک بن انس، کہتے ہیں کہ گھر والے کو درست ہے منع کرنا اس سے کہ گاڑے اس کا ہمسایہ لکڑی اس کی دیوار میں، مگر پہلا قول جو ہے وہ صحیح ہے با اعتبار حدیث کے۔ باب ما جاء ان الیمین علی ما یصدقہ صاحب، قسم دلانے والے کی تصدیق پر قسم واقعہ ہونے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 19۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الیمین علی ما یصدقک بہ صاحبک، کہ قسم اسی پر واقع ہوتی ہے جس کی تصدیق کرے تیرا صاحب، یعنی قسم لینے والا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن غریب ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر روایت ہے حاشیم کے، کہ وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی صالحہ سے، عبداللہ بھائی ہیں سہل بن ابی صالحہ کے، اور اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کا، اور یہی کہتے ہیں احمد، اسحاق رحمہ اللہ علیہم۔ مروی ہے ابراہیم نخی سے کہ انہوں نے کہا جب قسم لینے والا ظالم ہو تو نیت قسم کھانے والے کی معتبر ہے، اور اگر قسم لینے والا مظلوم ہو تو اس کی نیت معتبر ہے، قسم اسی پر ہوتی ہے، یعنی معتبر قسم میں نیت اسی کی ہے کہ تجھ کو قسم دی، اور قسم والے کی نیت معتبر نہیں، اور تعویل کا اس کے متعلق اعتبار نہیں، اور یہ اس صورت میں ہے کہ قسم دینے والا صاحب حق ہو کہ باطل ہوتا ہو حق اس کا، سبب تعویل کے، یا قسم دینے والا قاضی اور نائب ہو کہ قسم دیتا ہے مدعا علیہ کو، اور اگر ایسا نہ ہو تو مذائقہ نہیں، خصوصاً جب ضرورت شرعی ہو، جیسے خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قسم ہے سارا کے لیے کہ یہ میری بہن ہے، اس تعویل سے کہ سب مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں۔ بابو ما جاء فی الطریق اذا اختلف فیہ کم یجعلوا، اس بیان میں کہ جب راستے میں اختلاف ہو جائے تو کتنا مقرر کریں۔ باب کا نمبر ہے 20۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اجعلوا الطریق سبعۃ اذرع، مقرر کرو راہیں 7 گز کی، یعنی 7 ہاتھ کی۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا تشاجرتم فی طریق فاجعلوہ 7 اذرع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اختلاف کرو تم راہوں میں تو مقرر کرو اس کو 7 ہاتھ۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث زیادہ صحیح ہے وقیع کی حدیث سے، اور اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ حدیث بشیر بن قاب کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حسن ہے، صحیح ہے، اور روایت کی ہے بعض محدثین نے قتادہ سے، انہوں نے بشیر بن نہیک سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور وہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ باب ما جاء فی تخییر الغلام بین ابویہ اذا افترقا، جب والدین جدا ہوں تو بچے کو اختیار دینے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 21۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر غلاما بین ابیہ و امہ، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا
ایک لڑکے کو، چاہے باپ کے پاس رہے چاہے ماں کے پاس رہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبدالحمید بن جعفر کے دادا سے روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حسن صحیح ہے، اور ابو میمونہ کا نام سلیم ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کا صحابہ وغیرہ سے۔ کہتے ہیں اختیار دیا جائے لڑکے کو، چاہے ماں کے پاس رہے یا باپ کے پاس، جب ماں باپ میں لڑائی ہو اس لڑکے کی وجہ سے، یعنی ماں چاہتی ہو کہ بچہ اس کے پاس رہے اور باپ چاہتا ہو کہ بچہ وہ لے گا، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو، یعنی کہ ماں چاہتی ہو کہ بیٹا اس کے پاس رہے، باپ چاہتا ہو کہ بیٹا اس کے پاس رہے، تو دونوں کا آپس میں اس بات کو لے کے جھگڑا ہو، ایسے میں بچے کو ان کے درمیان لا کر کھڑا کر دینا چاہیے، اور بچے کو اختیار دینا چاہیے کہ چاہے اپنی ماں کے پاس چلا جائے چاہے اپنے باپ کے پاس چلا جائے۔ اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ کا، اور کہتے ہیں کہ جب تک لڑکا چھوٹا ہے تو ماں اس کی زیادہ مستحق ہے، پھر جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو اختیار دیا جائے کہ جس کے پاس چاہے رہے، ماں کے پاس خواہ باپ کے پاس۔ اور بلال بن ابی میمونہ وہ بیٹے ہیں علی بن اسامہ کے، اور وہ مدنی ہیں، اور روایت کی ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے اور مالک بن انس اور فلیح بن سلیمان نے۔ بابو ما جاء ان الوالد یاخذ من مال ولدہ، اس بیان میں کہ باپ اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے لے سکتا ہے۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اطیب ما اکلتم من قصبکم، کہ سب سے پکیزہ مال وہ ہے جو کھاتے ہو تم اپنے ہاتھوں کی مزدوری سے، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ قَصْبِكُمْ، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری مزدوری میں داخل ہے، یعنی ان کا مال بھی تمہارا ہی مال ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، اور روایت کی ہے بعض نے یہ حدیث عمارہ بن عمیر سے، انہوں نے اپنی ماں سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، اور اکثر نے کہا روایت ہے ان کی پھوپھی سے، انہوں نے روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور اسی پر عمل ہے۔ اور بعض علماء صحابہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ باپ کو بیٹے کے مال پر اختیار ہے، لے جتنا چاہے، اور بعض نے کہا نہ لے مگر جب اس کو ضرورت ہو، جتنی حاجت ہو۔ بابو ما جاء فی من یکسر لہ الشیء ما یحکم لہ من مال الکاسر، اس بیان میں کہ اگر چیز توڑی جائے تو اسے توڑنے والے کے مال سے کیسے بدلہ دلایا جائے۔ باب کا نمبر ہے 23۔ عن انس قال احدت بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما فی قصعتی فضربت عائشہ، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہا انہوں نے بھیجا کسی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانا ایک پیالے میں، تو مارا ہاتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنا، القصعۃ بیدہا، پیالے کو اپنا ہاتھ مارا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، فالقت ما فیہا، اور جو اس میں تھا وہ گر گیا، یعنی کھانا گر گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طعام بطعام، کھانا بدلے کھانے کے، واناء باناء، اور برتن بدلے برتن کے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ یعنی حضرت انس روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھیجا کسی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانا ایک پیالے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے کھانا بھیجا تھا پیالے میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ہاتھ پیالے پر مارا، پیالہ گر گیا، اور اس میں جو کھانا تھا وہ بھی گر گیا اور پیالہ ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے بدلے کھانا دینا ہے اور پیالے کے بدلے پیالہ دینا چاہیے۔ ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث صحیح ہے۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعار قصعة فداءت فضمنها لهم، یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف جداً، اس میں سوید بن عبد العزیز ضعیف راوی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار یعنی مستعار منگوایا ایک پیالہ، پس وہ ٹوٹ گیا، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوئے اس کے، یعنی دیا عوض اس کے پیالہ۔
کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث غیر محفوظ ہے اور میرے نزدیک یہ ہے کہ سوید نے اس حدیث سے وہی حدیث مراد لی ہیں جو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے روایت کی تھی، جو کہ اوپر گزری ہیں، اور ثوری کی حدیث جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ بابو ما جاء فی حد بلوغ الرجل والمرأة، اس بیان میں کہ مرد اور عورت کب بالغ ہوتے ہیں۔ باب کا نمبر ہے 24۔ عن ابن عمر قال، روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں اردت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جیش وانا ابن 14 فلم یقبلنی، یعنی مجھے پیش کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لشکر میں اور میں اس وقت 14 برس کا تھا، سو قبول نہ کیا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باسبب نابالغ ہونے کے۔ فعرضت علیہ من قابل فی جیش وانا ابن 15 فقبلنی، اور پھر پیش کیا گیا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئندہ سال ایک لشکر میں، اس وقت میں 15 سال کا تھا، سو مجھے قبول کیا۔ قال نافع، کہا نافع نے، وحدثت بہذا الحدیث، بیان کی میں نے یہ حدیث عمر بن عبد العزیز کے آگے۔ فقال، پس انہوں نے کہا، ھذا حد ما بین الصغیر والکبیر، کہ یہ حد ہے چھوٹے اور بڑے کے بیچ میں، یعنی یہی حد ہے۔ ثم کتب ان یفرد لمن بلغ ال15، عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ بالغ اور نابالغ کی یہی حد ہے، اور پھر انہوں نے لکھ دیا اپنے عاملوں کو کہ غنیمت میں سے حصہ دو اس کو جو 15 برس کا ہو جائے۔ روایت کی ہم سے ابن عمر نے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند، اور نہیں ذکر کیا انہوں نے اس کا عمر بن عبد العزیز نے لکھا اپنے عاملوں کو، یہی حد ہے بالغ اور نابالغ کی۔ اور ذکر کیا ابن عیینہ نے اپنی حدیث میں یہ کہ بیان کیا میں نے اس روایت کو عمر بن عبد العزیز سے، تو کہا انہوں نے یہ حد ہے اولاد وغیرہ اور لڑنے والوں کے درمیان میں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے اہل علم کا، اور یہی کہتے ہیں ثوری اور ابن مبارک اور شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین کہ لڑکا 15 برس کا ہو جائے تو اس کا حکم جوان مردوں کا سا ہے، اور اگر محتلم ہونے لگا 15 برس کے آگے تو اس کا بھی حکم جوان مردوں کا سا ہے۔ اور کہا احمد اور اسحاق رحمہ اللہ نے بلوغت کی 3 علامتیں ہیں، یا تو احتلام ہو جائے یا 15 برس کا ہو جائے، اگر سن ان کا معلوم نہ ہو تو جب اس کے زیر ناف بال نکل آئے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ بابو ما جاء فی من تزوج امرأۃ ابیہ، اس کے بیان میں جو اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرے۔ باب کا نمبر ہے 25۔ عن البراء قال مر بی خالی ابو بردۃ بن نیار ومعه لواء فقلت این ترید فقال، روایت ہے براء رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے گزرے مجھ پر میرے ماموں اور ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا یا ان کے پاس ایک نیزہ تھا، سو میں نے پوچھا ان سے این ترید، کہاں کا ارادہ رکھتے ہو آپ؟ فقال، پس انہوں نے کہا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بھیجا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الی رجل تزوج امرأۃ ابیہ ان آتیہ برأسہ، کہ ایک مرد اس نے اپنی ماں سے یعنی اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے، یعنی متوہہ ہے وہ اس کے باپ کی، اس لیے میں اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاؤں۔ یعنی حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں میرے پاس سے گزرے، ان کے پاس ایک نیزہ تھا، سو میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے نکاح کیا ہے اپنے باپ کی بیوی سے، یعنی اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کی ہے جس کے ساتھ اس کے باپ نے وطی کی تھی، یعنی میں اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں۔ اس باب میں قرہ سے بھی روایت ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث براء کی حسن ہے، غریب ہے، اور روایت کی محمد بن اسحاق نے یہ حدیث عدی بن ثابت سے، انہوں نے براء سے، اور مروی ہے یہ حدیث اشعث سے، انہوں نے روایت کی عدی سے، انہوں نے یزید بن براء سے، انہوں نے اپنے باپ سے، اور مروی ہے اشعث سے، انہوں نے روایت کی عدی سے، انہوں نے یزید بن براء سے، انہوں نے اپنے ماموں سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ حدیث برا کی حسن ہے، غریب ہے۔ باب ما جاء فی رجلین یکون احدہما اسفل من الآخر فی الماء، ان دو شخصوں کے بیان میں جن میں سے ایک کا کھیت ان میں پانی سے دور ہو۔ باب کا نمبر ہے 26۔ عن عروة انه حدثه ان عبد الله بن زبیر حدثه ان رجلا من الانصار خصم الزبیر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شراج الحرۃ التي یسقون بها النخل فقال الانصاری، روایت ہے عروہ سے، انہوں نے حدیث بیان کی ابن شہاب سے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ان سے کہ ایک مرد انصاری نے جھگڑا کیا زبیر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنگستان کے پانی کی نالیوں میں کہ جس سے سینچتے تھے کھجور کے درختوں کو۔ سو انصاری نے کہا سرہ الماء یمر فابا علی، کہ چھوڑ دو پانی کو کہ بہتا چلا جائے، سو نہ مانے زبیر رضی اللہ عنہ۔ فاختصموا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو فریاد لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للزبیر، زبیر کے لیے، اسقی یا زبیر، اے زبیر پانی دے اپنے کھیت میں، ثم ارسل الماء، پھر پانی کو چھوڑ دے، الی جاری کا اپنے ہمسائے کے لیے۔ فغضب الانصاری، فقال پس ناراض ہوا انصاری اور کہا ان کانا ابن امتک، کہ آپ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس متغیر ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زبیر، اے زبیر، اسقی، ثم احبس الماء، اپنے کھیت کو پانی پلا، پھر روک رکھ اس پانی کو، حتی یہاں تک کہ یرجع الی الجدر، یہاں تک کہ یہ مڈیر تک پہنچ جائے۔ فقال الزبیر، پس کہا زبیر رضی اللہ عنہ نے، واللہ اللہ کی قسم، انی لا احسب نزلت هذه الآیات فی ذالک، کہ یہ جو آیت ہے یہ اسی معاملے کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورۃ نساء کی آیت نمبر 65۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ یعنی حضرت زبیر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یقین کرتا ہوں کہ یہ آیت اس مقدمے میں اتری تھی، فلا وربک سے تسلیمہ تک، اور معنی اس کے یہ ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سو قسم ہے تیرے رب کی، ان کو ایمان نہیں ہوگا جب تک تجھ کو منصف نہ جانے، جو جھگڑا اٹھے آپس میں، پھر نہ پائیں اپنے جی میں خفگی، مما قضیتا، اس چیز کے بارے میں یا اس فیصلے کے بارے میں، ویسلم تسلیما، اور اسے پورے دل کے ساتھ تسلیم کر لیں، اسے مان لیں۔ مترجم کہتا ہے کہ عروہ بن زبیر بن عوام سے کبار تابعین سے ہیں، اور 7 فقیہ جو مدینے میں سے تھے ان میں یہ بھی تھے، اور ماں ان کی اسما بنت ابی بکر تھیں، اور باپ ان کے زبیر آپ کی پھوپھی کے بیٹے تھے جن کا نام صفیہ بنت عبد المطلب تھا، اور زبیر قدیم الاسلام ہے، 16 برس کے تھے کہ ان کے چچا نے ان کو دھوئیں کا عذاب دیا تاکہ اسلام چھوڑ دیں، مگر وہ کب چھوڑتے تھے، بلکہ آپ کے ساتھ رہے، سب لڑائیوں میں اور عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ سو وہ انصاری ایک نالے میں سے پانی دیا کرتا تھا اپنے کھیتوں کو، اور زبیر رضی اللہ عنہ کا کھیت پانی کے قریب تھا، یہ دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئے فیصلے کے لیے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر تو اپنے کھیت میں پانی دے، پھر ہمسائے کے کھیت پر چھوڑ دے، کہ اس کی زمین زبیر کی زمین سے نیچی تھی۔ اس انصاری نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حضرت زبیر سے فرمایا کہ تو اچھی طرح پانی اپنے کھیت میں بھر لے جہاں تک تیرا حق ہے، اور بعض نے اس کا اندازہ کیا ہے کہ ٹخنوں تک، اور بعض نے ایک امر متوسط ایسا فرمایا کہ دونوں کو آسان تھا۔ پھر جب انصاری نے گستاخی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ تو حق اپنا پورا لے لے، اور آپ کا یہ حکم بھی انصاف سے معاذ اللہ کچھ دور نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے پر بہت اختیار رکھنے والے تھے۔ دوسرے کو منع ہے کہ جب غصہ ہو
تو کچھ حکم نہ دے کہ اس وقت عقل مغلوب ہوتی ہے اور وہ انصاری یقین ہے کہ مومن ہوگا، مگر ازراہ غصہ کے ایسی بے ادبی صادر ہوئی۔ اور اس آیت کا شان نزول اگرچہ خاص ہے مگر حکم ساری امت کے تمام فیصلوں میں عام ہے، جو کہ اختلاف ہو جن میں آپ کے حکم مبارک کو پنچ بنا دیں اور اس پر بدل راضی ہوں، نہیں تو ایمان سے ہاتھ اٹھا دیں، دعویٰ مسلمانی سے باز آ جائیں۔ یہ جو مضمون ہے یہ شرح مشکات میں بھی ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، اور روایت کی شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے زبیر رضی اللہ عنہ سے، اور نہیں ذکر کیا اس میں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور روایت کی ہے عبداللہ بن نے، انہوں نے لیث سے، اور یونس نے روایت کی زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے پہلی حدیث کی مانند۔